عرب سمندری سفر سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ریگستان کے لوگ تھے. بنگالی ریگستان سے ڈرتا کیونکہ وہ پانی کا آدمی. جیسے ہم سائیکل رکھتے ہیں ان کی کشتی ہوتی ہے. جب بنگلہ دیش تو بہت پھرا ہوں تو ہمارے غریبوں کے پاس سائیکل ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل ہوتے ہیں, وہاں ان کے پاس کشتیاں ہوتی ہیں جو کہ ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی. تو آنے جانے کے لیے سائیکل موٹر سائیکل ہے نہیں, چھوٹی چھوٹی کشتی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھگا رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے چپو چلا کے, اس کو ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے. تو جو جس جگہ رہتا ہے وہ اس ماحول کا عادی ہوتا ہے. میں سال لگا رہا تھا, میرے ساتھ وادی نیلم کے کشمیری اونچے پہاڑ. تو ایک بوڑھا کشمیری چند دن بعد کہنے لگا عجب ملوک سدھا ہی سدھا ہے سارا. سمجھو, عجب ملوک سدھا ہی سدھا, یعنی میدان ہی میدان ہے, پہاڑ ہی کوئی نہیں. تو اس کے لیے میدان عجیب تھا, ہمارے لیے پہاڑ عجیب. ہم بڑے شوق سے گئے, بچے بھی, ہم نے جانا کدھر سکردو. جب سکردو پہنچے تو کالے پہاڑ, ہم نے سمجھا تھا سرسبز پہاڑوں, کالے اور بڑے سا, ہمیں واپس لے جاؤ ہمیں واپس لے جاؤ. یہ جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کا مزاج بن جاتا ہے. عرب صحرائی آدمی ہے, پانی سے گھبراتے تھے, پانی کے سفر سے گھبراتے. اس لیے میرے نبی نے پانی کے جہاد کا اجر دگنا بتایا کہ جو غزوۃ فی البحر ہے وہ غزوۃ فی البر سے 2 گنا اس کا اجر زیادہ ہے. تو انہوں نے نا نشانیاں بنائی ہوئی تھیں چٹانیں کہ یہاں سے راستہ یوں مڑتا ہے, یہاں سے راستہ جدہ کو جاتا ہے, یہاں سے ینبو کو جاتا ہے, یہاں سے عدن کو جاتا ہے, یہاں سے عقبہ خلیج عقبہ کو جاتا ہے, یہاں سے یمن کو جاتا ہے. اس پہاڑی وہ چٹان پانی میں ابھری ہوتی تھی, اس کو وہ ہدا کہتے تھے, اس کو وہ ہدا کہتے تھے. زمین کے سمندر میں ابھری ہوئی چٹانوں کو ہدا کہتے ہیں جو روشن ہوں, جن سے کشتیاں راستہ پکڑتی تھیں, منزل کی طرف متوجہ ہوتی تھیں. اس چٹان سے جو کشتی ٹکراتی تھی وہ پاش پاش ہو جاتی تھی. ان کشتیوں کا مقدر ہارتا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے تھے, پہاڑ سے ٹکر ہو کر ساتھ ہی ختم. علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے, آپ نے نام سنا نا, علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے صرف کی. میں نے ساری زبانی یاد کی تھی ایسے فر سوری. میں ابتدا میں کتابیں یاد کیا کرتا تھا, مولانا تم تو تکرار بھی نہیں کرتے اور میں اللہ کے فضل سے حفظ کیا کرتا تھا, یاد کیا کرتا تھا. جنون تھا میں, جنون. علم الصیغہ کے جو مصنف تھے وہ تشریف لا رہے تھے حج کے لیے, تو عدن کے قریب ایک چٹان سے, پہاڑی سے ان کا جہاز ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا, اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کا انتقال ہوا. تو ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو ابھری ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے چمکنے لگتی ہے. تو قرآن اس زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کی وہ چٹان ہے جس سے انہیں راستہ ملتا ہے, جس سے انہیں روشنی ملتی ہے, جس سے انہیں منزل کا پتہ ملتا ہے. اور اس چٹان سے جو ٹکرائے گا, تاجر ہو, ذمہ دار ہو, فرعون ہو, حامان ہو, قارون ہو, بادشاہ ہو, وزیر ہو, فقیر ہو, ان سب کا مقدر ہلاکت. اور جو اس کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا. پانی کے سمندر میں پہاڑ نکلا ہوا, پہاڑ نکلی ہوئی چھوٹی پہاڑ کی وہ ہدا ہے اور راستہ دکھاتی ہے. زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے جو ابھری ہوئی چٹان ہے وہ یہ قرآن.